بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں توتروال اور جتنی بھی تنظیمات اور فاؤنڈیشن جنہوں نے آج 23 اپریل سان جوردی کے حوالے سے یہ سٹیج مہیا کیا ہے، ان تمام کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے تمام پاکستانی دوستوں کا، بھائیوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج میری 16ویں کتاب یقین کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا، آپ تمام بھائیوں کا جو یہ وقت نکال کر یہاں پر آئے۔ صرف وقت نکالنا ہی نہیں بلکہ یہ آپ کا میرے ساتھ پیار ہے، محبت ہے کہ میں جب بھی آپ دوستوں کو کسی بھی جگہ پر بلاتا ہوں تو آپ خلوص اور محبت کے ساتھ وہاں پر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے جو تصانیف کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2 حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ ایک شخصیات کے حوالے سے ہے، ان کی بایوگرافیز کے حوالے سے ہے، پاکستان کی وہ بڑی بڑی شخصیات جو ہم نصابی کتابوں میں پڑھی، جن کو اور تاریخ کا حصہ ہیں وہ لوگ، ان کی زندگیوں کو میں نے مرتب کیا ہے، اور اس بات کا مجھے فخر بھی ہے کہ ان شخصیات پر سوائے 1 یا 2 کے صرف میرا ہی کام ہے، جن میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، جن کو ہر خاص و عام بندہ جانتا ہے، میاں محمد شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، میاں نواز شریف صاحب کے والد، ان کی زندگی پر، اور حکیم محمد سعید صاحب، حکیم محمد سعید شہید، ان کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ان کی شہادت کے بعد جو سب سے پہلے کتاب شائع ہوئی وہ میری ہی جوہر سعید کے نام سے تھی۔ شخصیات کے علاوہ ان میں جو میں نے مرتب کی ہیں اپنے خیالات ہیں، اور ان کی زندگی کو اکٹھا کیا، جو ایک بڑا، لوگ تو اسے آسان سمجھتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں کہ کسی کی زندگی کو کتاب میں منتقل کرنا۔ دوسرا حصہ جو وہ ہے تصانیف کا، جو میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں، وہ میری 3 کتابیں ہیں۔ اس کا سفر من کہیں سے شروع ہوتا ہے اور سراغ اس کے بعد، اور اب اسی کڑی کی تیسری کتاب ہے یقین۔ یہ تینوں کتابیں ہی ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تینوں کا موضوع ایک ہی ہے، تینوں میں فرق صرف یہ ہے کہ زندگی کے ماہ و سال میں جو آپ کے ذہنوں پر مختلف اثرات نمایاں ہوتے ہیں، مختلف چیزیں جو آپ پر ظاہر ہوتی ہیں، تو اس حساب سے ان کتابوں کے اندر گفتگو ہے۔ من کہیں میں زیادہ تر وہ وقت ہے جب میں کلینک کرتا تھا، جب میں مریض دیکھتا تھا۔ یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں 2005 سے 2007 تک کا۔ ویسے میری پریکٹس کی جو زندگی ہے وہ 94 سے 2007 تک میں نے اپنا کلینک کیا ہے پاکستان کے اندر، لیکن منکہی کا جو دور ہے وہ 2005 سے 2007 تک کا، وہ میرے وہ تجربات ہیں، وہ مشاہدات ہیں جو میں نے ایک مجبور، لاچار اور نا امید، مایوس انسان کے چہروں پر پڑے، ان کی گفتگو سے میں نے اخذ کیے۔ اس کے بعد یہی سلسلہ جب میں اسپین کے اندر آیا 2007 میں، اس کے بعد کچھ حصہ اس کا ایسا ہے کہ جس میں یہاں پر میں نے شروع کے جو ہر انسان کے ساتھ جو اپنا ملک چھوڑ کے آتا ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں
اس کو پتہ بھی نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزوں کا اس کو بڑی مشکلات سے سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت آیا جب میرے پاکستانی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں تھے اور بہت ساری مشکلوں کو وہ دیکھ چکے تھے اور حل کر چکے تھے ہمارے لیے، اور بہت سارے راستے ہمارے لیے کھل چکے تھے. تو لیکن اس کے باوجود نئی زبان، نیا معاشرہ، نیا کلچر، وہ ساری چیزیں ان کے جو مشاہدات ہیں وہ اس میں موجود ہیں. جو اس کے بعد میری دوسری کتاب سراغ کے نام سے شائع ہوئی، وہ کم و بیش میرے 7 سال کا 7 ساڑھے 7 سال کا عرصہ ہے جس میں وہ ترتیب دی گئی، وہ لکھی گئی. یہ ایک دن کی بات، یہ آپ 140 یا 150 صفحات دیکھتے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ کی زندگی کا تسلسل ہوتا ہے، آپ کا روز کا یہ مشاہدہ ہوتا ہے اور روز کا آپ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں. تپسیا ہوتی ہے جو آپ لگاتار کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تسلسل ہی کسی بھی کام کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر تسلسل نہیں ہوگا، آپ کسی پودے کو بھی اگر زمین میں لگاتے ہیں، اگر وہ لگا رہے گا تو بڑھے گا. اگر آپ جیسے بچے ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ صبح لگایا شام کو اس کو کھاڑ کے دیکھا یہ چلا یا نہیں چلا، تو وہ نہیں چلتے وہی ہیں جو اپنی زمین کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، اپنی زمین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو سراغ میں میں نے دو یہ من کہی کا ہی سلسلہ ہے، اسی طرح کی ساری باتیں ہیں، لیکن سراغ میں کچھ نیا ہوا کہ یہ زندگی ہے کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا ہے، آئے ہیں تو کیا وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں آپ کو سراغ میں ایسی ملیں گی جو میرے بڑے بھائی یہاں پر موجود ہیں، خصوصی طور پر آج تشریف لائے ہیں جوید ڈار صاحب. ان سے میری اکثر یہی جو گفتگو ہوتی رہی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے. تو اس گفتگو کو میں اپنے الفاظ کے اندر اس سراغ میں لے کر آیا ہوں. اگر آپ دوست اس سراغ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پڑھنے کو ملیں گی جو آپ سمجھیں گے یار یہ تو میرے ساتھ ہی ہوا ہے، ایسے تو میں ہی سوچ رہا تھا، ایسے ہی ہوا. تو وہ سلسلہ رکا. تو اس سے آگے جو تیسری کتاب جس کی آج میں آپ دوستوں کے سامنے کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں، یقین. جب آپ کسی چیز کا سراغ پا لیتے ہیں، آپ دل کی بات کہہ لیتے ہیں اور اس کا سراغ پا لیتے ہیں، تو پھر کیا تیسرا درجہ رہ جاتا ہے؟ وہ ہے یقین. جب تک آپ یقین نہیں کریں گے، جب تک آپ کے اندر پختہ یقین نہیں ہوگا، نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی زندگی کا بڑا کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی سیڑھی ایمان کی بھی یہی ہے کہ آپ کو یقین کرنا ہے، چاہے وہ ایمانیات ہے، چاہے وہ کسی کی بات ہے. جب تک آپ کو اس پر یقین نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو کامیابی سے اس دنیا کے اندر گزارا اور بڑا نام پایا دنیا کے اندر، اور ان کو ہم کامیاب انسان کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر پڑھیں تو اگر ان کو خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہیں تو ان کے اندر یقین ہی کی طاقت تھی کہ وہ کامیاب ٹھہرے. جب تک آپ کا یقین متزلزل رہے گا، ڈاماڈول رہے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ میدان میں اتریں، اگر آپ کو فتح کا یقین نہیں ہے تو آپ جیت ہی نہیں سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جیت جائیں، کیونکہ آپ بغیر یقین کے اور پہلے ہی ہارے ہوئے میدان میں اتر رہے ہیں. آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور یہ ہو سکتا ہے اور میں کروں گا. یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب یقین کے اندر ملیں گی. یہ تو تھی میری کتاب کے حوالے سے جو دو دور ہیں
شخصیات اور میری اپنی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے میں نے گفتگو کی. ابھی اس سال کے آخر پر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، بتانی نہیں چاہیے، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن میری خواہش ہے اور میں تقریباً 1/3 حصہ اس کا کر بھی چکا ہوں کہ میرے وہ دوست جنہوں نے میری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکلات والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جنہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں ان کی میں سانے عمری تو نہیں کہوں گا، ان کے خاکے لکھوں گا. ان کی زندگیوں کے جو پہلو مجھے اچھے لگے، جن پہلوؤں نے مجھے متاثر کیا، اور وہ پہلو جو میری آسانیوں کا باعث بنے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کروں گا. اس میں 3 لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے میں مکمل کر چکا ہوں. ایک تو ان کی زندگی میں ہی میں نے ان کو پڑھ کے بھی سنایا تھا، تو وہ کہنے لگے یار یہ چیزیں تو میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی. میں نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود محسوس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جن لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے درمیان وہ چلتا ہے، جن لوگوں کے درمیان وہ گفتگو کرتا ہے، وہ محسوس ضرور کرتے ہیں. وہ آپ کی عادات کو بھی محسوس کرتے ہیں، آپ کے چلنے پھرنے کو بھی محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کے سوچنے کے انداز کو بھی محسوس کرتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کہ آپ اتنے قریب ایک انسان کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کر رہا تھا تو اگلا فکرہ آپ کے ذہن میں خود آ جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ بات کرنے لگا ہے. یہ ایک تعلق کا تیسرا درجہ ہے جب آپ تعلق میں اتنے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. تو وہ 3 خاکے جو میرے دوست اس دنیا سے چلے گئے ان کے حوالے سے ہیں. باقی کچھ دوست ادھر بھی بیٹھے ہیں، کچھ دوست نہیں بھی آئے، کوئی کام کی مصروفیت ہوگی، لیکن کسی کو نہیں علم کہ وہ دوست کون کون سے ہیں. وہ جب انشاءاللہ کوشش ہے کہ نیکسٹ ایئر سانت جورجی کے موقع پر ہی کوشش ہوگی کہ میں وہ کتاب خاکوں کی لے کر آؤں، اور اس میں آپ بخوبی میرے بارے میں، میری شخصیت کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ جو میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے. مشکلات پیدا کرنے کے لیے بہت دنیا ہے، بہت لوگ ہیں، لیکن ہم یہاں پر 1 لاکھ سے اوپر ہیں، لیکن پھر بھی کم ہے. چند ایک ہی ہیں. 1 لاکھ کی جو سوچ ہے وہ چند ایک کے لوگوں کے ذہنوں سے ہی پھوٹتی ہے، اور وہ چند ایک یہاں پر ہی موجود ہیں. اور ان چند ایک کے لیے جب آپ آسانیاں پیدا کریں گے تو وہ 1 لاکھ کی کمیونٹی پر وہ آسانیاں تقسیم ہو جائیں گی. جب وہ تقسیم ہوگی تو ہم سب آسان زندگی میں چلے جائیں گے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ حسد نہ کریں. میں نے اپنی 18 سال کی اسپین کی زندگی کے اندر سب سے بڑی بیماری جو دیکھی ہے وہ حسد کی بیماری ہے. آسان لفظوں میں اگر میں حسد کی تعریف کروں تو 1 لائن یہی ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہیں. آپ اللہ کی تقسیم کو مان نہیں رہے. اللہ کی تقسیم کو مان لیں گے تو آپ کے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے اندر جو حسد والا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو
میرے نصیب میں یا میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی مخلوق پیدا کی ہے، سب کی اگر شکلیں، جسم، عقل، سوچ الگ دی ہے تو اس کا رزق، اولاد اور شہرت اور اس کی عزت بھی الگ ہی رکھی ہے، اور اس کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کر نہیں سکتے تو پھر کیوں ہم اس چکر میں ہیں کہ اس سے شاید چھین لیں گے؟ نہیں چھین سکتے۔ آپ تمام دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میری ٹوٹی پھوٹی سی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی، اور اس کتاب کے حوالے سے مجھے جو آپ دوستوں نے مبارکباد دی اس کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، اور آخر پہ تو تروال اور آج کی اس انتظامیہ جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ لگایا ان کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر۔ No sé.